اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ سٹی آف نالج اکیڈمی سے آپ کی بیبی جان آپ سے مخاطب ہیں۔ ہم آپ کو یہ بتا رہے تھے کہ جب یہ بنی ہاشم کا محاصرہ شیب ابی طالب میں کفار نے یعنی کہ کر رکھا تھا، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ معاہدہ جو تھا اس کو دیمک نے چاٹ لیا، اور بہت ہی مسئلے مسائل اور اس کے بعد جو ہے نا سمجھانے بجھانے کے بعد جو ہے یہ معاہدہ ختم کیا گیا، یہ جو مقاطع تھا اس کو ختم کیا گیا، اور بنی ہاشم کو سرخرو اپنے گھروں میں رہنا نصیب ہوا۔ تقریباً 3 سال ایک تنگ و تاریک پہاڑی درے میں محصور رہ کر موسم کی سختیاں جھیلنا اور بھوک پیاس کی تکلیف اور شدت کو برداشت کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ یعنی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ کتنی تکلیفیں اٹھائیں جناب ابو طالب اور ان کے خاندان اور بنی ہاشم نے، وہ بھی اس وقت جب کہ باہر سارا شہر جان کا دشمن تھا اور اندر بھوک پیاس سے بچے جاں بلب، ضعیف العمر پاسبان رسالت حضرت ابو طالب ان سختیوں کو برداشت نہ کر سکے، اور ایک ایسے صاحب فراش ہوئے کہ 1 سال بھی زندہ نہ رہے، یعنی باہر نکلنے کے 1 سال بعد زندہ نہ رہے۔ جب آپ نے محسوس کیا کہ موت کا وقت قریب آ لگا ہے تو اپنے عزیز ترین اقربا کو بلا کر وصیت کی، جو اشعار کی صورت میں آپ کے کلام میں موجود ہے۔ علامہ ابن شعر آشوب، جس کا ترجمہ یہ ہے: میں نبی الخیر کی مدد کے لیے اپنے بعد 4 اشخاص کو وصیت کرتا ہوں۔ پہلی، اپنے خاندان کے بڑے عباس کو اور اپنے بیٹے علی کو، دوسرے حمزہ جیسے شیر کو، اور تیسرے اپنے بیٹے جعفر کو۔ یہ وصیت ہے کہ چاروں پیغمبر سے ان کے دشمنوں کو دفع کرتے رہنا، اور میں سارے بنی ہاشم کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت کرتے رہنے کی وصیت کرتا ہوں، اور یہ کہ قریش سے جنگ کے لیے وہ بالکل تیار رہیں۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا: میرے بھائی اور میری ماں تم پر فدا ہو جائیں، تم سب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت میں ان کے سامنے سپر بن جاؤ، ایسی تلواریں لے کر جو صیقل کی ہوئی ہوں، اور رات کو جب وہ نیام سے نکلیں تو شعلے کی مانند دہکتی ہوں۔ یعنی اتنی زبردست وصیت کی کہ ایک لمحے کے لیے تنہا نہ چھوڑیں، رات ہو یا دن ہو، سب ان کی حفاظت کریں۔ حضرت ابو طالب نے اس بیماری میں 86 ایئرز کی عمر میں وفات پائی، یعنی کی عمر میں وفات پائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ ایک بہت بڑا صدمہ تھا۔ چچا کی موت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے لڑکپن اور جوانی کے سرپرست سے محروم کر دیا تھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان اور دشمنوں کے درمیان ایک آہنی دیوار تھا، وہ جو خود ان کے اپنے کلام کے آئینے میں دیوان ابو طالب میں جلد نمبر 3 صفحہ 14 پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں کے خلاف کھلم کھلا گرجتا تھا، ایسے جیسے گھنے نیستاں میں شیر گرجتا ہے۔ فرمایا: جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچانے کے لیے خود اپنی ذات کو سپر بنا لیا تھا اور اپنی تمام قوتیں ان کے دفاع میں صرف کر دی تھیں، بس جب وہ اس دنیا سے اٹھ گیا تو کفر کی تمام قوتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف متحد ہو گئیں، اور پورے عرب میں کوئی قبیلہ ان کا حامی و ناصر نہ رہا۔
حضرت ابو طالب کے انتقال کے چند ہی روز کے بعد حضرت خدیجہ نے بھی 65 ایئرز کی عمر میں وفات پائی۔ ان کی موت سے ایک طرف بہت سے مسلمان غلام اور کنیزیں بے سہارا ہو گئیں، تو دوسری طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسے ساتھی سے محروم ہو گئے جس نے پورے 25 سال تک اپنی محبت اور وفاؤں کے پھول نچھاور کیے تھے، اور سخت ترین آزمائشوں میں پورے یقین اور ایمان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سہارا دیا تھا۔ وہ ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے امید، تسکین کا فرشتہ رہیں۔ ملکۃ العرب حضرت خدیجہ کے محاسن اور حسن کردار کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی موجودگی میں کبھی کسی دوسرے جیون ساتھی کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی، اور ان کی وفات کے بعد بھی ہمیشہ بہترین الفاظ میں انہیں یاد کرتے تھے اور ارشاد فرماتے تھے۔ در منشور صفحہ نمبر در منشور جو ہے اس کا 6 جلد ہے، صفحہ نمبر 246 ہے کہ اہل دنیا اور اہل جنت کی افضل ترین عورتیں 4 ہیں۔ پہلی خولد کی بیٹی خدیجہ، دوسری محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی فاطمہ، تیسرے مزاحم کی بیٹی آسیہ جو زوجہ فرعون، اور چوتھی عمران کی بیٹی مریم۔ 619 عیسوی بعثت کا نواں سال حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ کی وفات کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دیا۔ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ رہے، اس غم کی یاد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں تازہ رہی، اور ساری زندگی اپنے ان محسنوں کو یاد کرتے رہے۔ حضرت خدیجہ اور حضرت ابو طالب کے انتقال کے بعد کفار مکہ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بدسلوکی میں اتنے دلیر ہو گئے تھے کہ مکی کی گلیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چلنا دشوار ہو گیا تھا۔ یعنی جب بھی راہ سے چلتے تھے، اسی زمانے کا ایک واقعہ ہے کہ ایک دن قریش کے اوباشوں نے سر راہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک پر مٹی پھینکنی شروع کر دی، بہت مٹی ڈالی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طرح گھر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی فاطمہ نے دیکھا تو پانی لے کر آئیں، سر دھوتی جاتی تھیں اور روتی جاتی تھیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی بے حد ملال تھا۔ فرمایا، چچا ابو طالب زندہ تھے تو کسی نے میرے ساتھ یہ بدسلوکی نہ کی تھی۔ پھر بیٹی کو پیار کیا اور کہا، جانے پدر رو نہیں، اللہ تیرے باپ کو ان ظالموں کے ہاتھ سے بچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، ہم آپ کو اور بھی بہت کچھ بتانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ زندگی بخیر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔